بس تھوڑا سا آپ سے کچھ پوچھنا تھا. جی یہ جو مشرکین مکہ ہیں، مشرکین مکہ، ہم، ان کے عقائد و نظریات تھے کچھ، مطلب یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حج بھی کرتے تھے. اب ہم، وہ الگ سی ڈبیٹ ہے کہ ہم، وہ حج کرتے تھے تو وہ ننگے ہو کے کرتے تھے یا جو بھی صورتحال تھی، ہم۔ پر حج کرتے تھے. اسی طرح سے اور بھی کچھ چیریٹی کے تھوڑے بہت کام جو ہے نا وہ وہ تاریخ میں بتوں کی ملتا ہے کہ پوجا وہ بھی کرتے کرتے تھے. تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے. سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ وہ بتوں کی جی جی عبادت. ہاں. وہ تو جی جی میں سمجھ رہا ہوں، وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے، بتوں کی عبادت ہم، کا تو وہ مشہور ہے نا، ہم، وہ تو جی ہے جی اس کا. جی. لیکن ساتھ ساتھ ان کے کچھ عقائد و نظریات بھی تھے، جیسے ہم، کہ وہ میں نے عرض کی نا کہ وہ حج بھی کرتے تھے. جی تو جی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی دینی چیزیں وہ جانتے تھے، نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہوں گے. تو ہم، یہ نا سورہ یوسف ہے، آیت نمبر اس کی 106 ہے. سورہ ہم، یوسف آیت نمبر 106. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ مومن ہیں، اور شرک بھی کرتے ہیں. تو پوچھنے کا، میرا کوٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہی بندہ وہ اللہ کو بھی مان رہا ہے اور ساتھ میں شرک بھی کر رہا ہے. نہیں وہ صاحب ٹھیک ہے. آپ سے وہ آپ صحیح ہیلو. ترجمہ نہیں کر رہے ہیں. جی جی بولیں. جی جی آپ نکال لیں ادھر سے سورہ یوسف آیت نمبر 106 میرے نکال پاس لیں. میرے سامنے ہے، میرے سامنے، آپ استدلال کریں اپنا. جی جی تو میں نے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، شرک بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ کہنا کہ وہ اللہ نام کی کسی چیز کو جانتے نہیں تھے، یہ بالکل غلط ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 25 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو ان سے پوچھے نا کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں، ہم، تو وہ کہیں گے اللہ نے. یعنی ہم، کہ کہنے کا مقصد ہے کہ وہ اللہ کو جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ ہی خلق کرنے والا ہے. خالق جو ہے کائنات کا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نہ کہ لات منات یا عزا یا حبل. ٹھیک ہے. یعنی اللہ کو وہ جانتے تھے، اس معنوں میں جانتے تھے کہ زمین و آسمان کا خلق کرنے والا اور ہمیں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ لات نے یہ زمین بنائی ہے، منات نے یہ زمین بنائی ہے، یا عزا نے یہ زمین بنائی ہے. یہ جو لات، منات اور عزا ہے، ان کے نام سورہ نجم آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 میں آ رہے ہیں. آپ چیک کر سکتے ہیں لات، منات اور عزا کے نام. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ یہ مشرکین مکہ کے عقائد و نظریات سے بخوبی، مختلف آیات سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانتے تھے. اور شرک کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کو بھی جانتا ہو اور مانتا ہو اور دوسرے کو اس میں شریک بناتا ہو، تب بھی تو وہ مشرک ہوا نا. اگر وہ اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے تو پھر تو وہ اپنی ذوم میں مطلب کسی کی بھی عبادت کرتا رہے، پھر تو وہ یہی سمجھے گا نا کہ میں کسی ایک ہی کی عبادت کر رہا ہوں. جیسے کہ ہندو ابھی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم صرف بھگوان کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ شرک کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے بھگوان یا رام یا جیسے بھی آپ سمجھ لیں اس کی عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تھے مشرکین مکہ کے عقائد و نظریات، کچھ تھوڑے سے میں نے بیان کیا. اب چلتے ہیں اس سے تھوڑا سا پیچھے، سورہ نوح آیت نمبر ہے 23. اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ نہ چھوڑنا وادو، نہ سوق اور یاغوس اور نصر کو. یعنی یہ سورہ نوح ہے آیت نمبر 23. یعنی مقصد ہے جو مشرکین مکہ سے بھی پچھلے کے یہ مشرکین تھے، مطلب نوح علیہ السلام کی قوم کے، وہ اپنے بزرگوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، ود، سوا، یاغوس، یاؤق اور نصر وغیرہ کو. ٹھیک ہے. عبادت بھی وہ کرتے تھے اور پکارتے بھی تھے. مناجات، حاجات جو ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ سے بھی مانگتے تھے اور دوسروں سے بھی مانگتے تھے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے.
نوح علیہ السلام کی قوم میں. آپ تفاسیر ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے تفسیر پڑھنا تو مطلب کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ یعنی کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں. تو تفاسیر میں آپ نے پڑھا ہوگا, دیکھا ہی ہوگا. یہ نہیں کہ یہ میرا کہنے کا مقصد ہے ود سوا یا اوس یا نصر یہ کوئی بت نہیں تھے. بعد میں جب وہ مر گئے, یعنی کہ وہ اللہ کے بندے اس دنیا سے بھائی صاحب دیکھیں, آپ جس طرف جا رہے ہیں مجھے بخوبی پتہ ہے, سب لوگوں کو پتہ ہے. یہ استدلال آپ کا بہت پرانا ہے اور یہ وہابیوں کی بہت بڑی پرانی استدلال ہے. دیکھیں وہ وہابیوں کی استدلال بہت ہی باطل ہے. دیکھیں آپ کفار قریش کے عقائد باطل تھے. وہ غیر اللہ کو اللہ مانتے تھے, اللہ کے صفات کو بھی وہ نہیں جانتے تھے کہ خالق زمین و آسمان ہے, اس کے کیا صفات ہیں, اور اس کے لیے شریک کے قائل تھے, اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے. جی اب آپ کا یہ کہنا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. اس کا یہ جو اس استدلال کو وہابی لے کے آ جاتے ہیں کہ شیعہ تم بھی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی عزت کرتے ہو, یہ اس کو میں کیا زمین آسمان کا فرق ہے بھائی؟ یہ اس کو کوئی تعلق ہے اس سے؟ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم شیعہ دیکھیں, اجازت دیں بات کریں, اجازت بات کریں, میری بات نہ کاٹیں. ہم اہل بیت علیہ السلام کو محبت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں, ان کے فضائل پہ ایمان, اس کفار مکہ کے طور طریق پہ لعنت کرتے ہیں, اور کبھی ہم ان کو بت نہیں بنائیں گے, اور نہ کبھی بت بنایا. اب ہم پیغمبر اہل بیت کو چھوڑ رہے ہیں کہ بھائی دوسروں نے اگر بت بنا دیا, انہوں نے اپنے بزرگوں کی بت بنا دیں. آپ اگر کسی نے بت بنا دیا بھائی, بت اس بت کی پوجا کرتا ہے, اس پہ اللہ کی لعنت ہے. وہ کس شیعہ نے کیا ہے؟ وہ کبھی آپ نے سنا ہے تاریخ میں؟ اور کسی شیعہ نے ایسا کیا کہ کسی شیعہ نے امیر المؤمنین امام حسین صاحب کا بت بنا کے اس کو پوجا کیا ہو؟ یہ تو ہے ہی نہیں بھائی. یہ اب میں نے نہیں سن لے بھائی, مجھے پتہ ہے آپ کس طرف جا رہے ہیں. اوکے, اب وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. شیعہ عبادت نہیں کرتے, عزت کرتے ہیں, توسل کرتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام سے اگر ہم نے طلب نصرت کی, یہ ان کی عبادت نہیں ہے. ابھی آپ میرے سے سوال کرتے ہیں, اگر آپ مجھ سے پانی مانگے میں آپ کو پانی دے دوں, یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ نے میری عبادت کیا؟ کوئی کہتا ہے کہ عبادت ہے؟ یہ نہیں, ایک چیز ہے تحت الاسباب کے تحت مدد کر دینا. تو ہم بھی اسباب, ان کو اسباب سمجھتے ہیں, ان کو سبب سمجھتے ہیں. ایک سبب ہے جو ایک سبب ہے خصیص ہے. آپ مجھے یہ بھائی وہ کیسے سمجھتے ہیں نا, کیسے سمجھتے ہیں؟ جیسے میں بتا رہا ہوں, یہ عرض کر رہا ہوں. ایک سبب ہے جو گٹیا سبب ہے, دنیائی سبب ہے, ٹھیک ہے نا, کبھی کام دیتی ہے کبھی کام نہیں دیتی. وہ کیا ہے, مثلا گولی آپ نے کھا لی بھائی, ٹھیک ہے نا, کبھی وہ آپ کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. ایک سبب ہے جو اعلیٰ سبب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول قرآن مجید ہے, وفی شفاء و رحمت للمؤمنین, شفاء اور رحمت مومنین کے لیے قرآن مجید, یہ ایک سبب ہے. ہم نے کب کہا کہ اللہ کی جانب سے سبب نہیں ہے؟ جس طرح تم ظاہری اسباب پہ ایمان رکھتے ہو, ہم مسلمان, یہ صرف آپ وہابی ہیں بھائی, ہم یہ صرف شیعوں کے لیے بھی مخصوص نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ صرف شیعہ رسول اللہ سے نہیں مانتے. ہاں آپ نے نہیں کہا, لیکن یہ صرف شیعہ نہیں کہا, دوسرے بھی کرتے ہیں, تو وہ صرف وہابی اس کو کفر سمجھتے ہیں. مجھے پتہ ہے. ہاں, تو ہم اگر پیغمبر سے مانگتے آپ ہیں وہابی, آپ ہیں وہابی, تو کہتے ہیں وہابی کو چھوڑ دیں, تو پھر آپ کو کاٹنا پڑے گا نا اگر وہابی کو چھوڑ دیں. وہابی سے جب گفتگو ہو رہی ہے, مجھے وہابی کہہ رہے ہیں, بالکل وہابی, میں کہہ رہا ہوں نہیں وہابی. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے نا, آپ کو شاید خود بھی پتہ نہیں. بہت سارے لوگ ہیں ان کو خود مشرک ہوتے ہیں, وہ دوسروں کو مشرک سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ خود مشرک ہوتا ہے. بھلے نہیں, میں نے آپ کو مشرک, لیکن آپ بات کر رہے ہیں, بات نہ کاٹیں نا بھائی, بات نہ کاٹیں. یہ دنیا کو پتہ ہے کہ سوائے وہابی کے کہ اس موضوع کو, یعنی اہل بیت علیہ السلام سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء سے طلب کرنے کو یہ کفر سمجھتے ہیں, اور کوئی فرقہ ہے ہی نہیں. پھر کہتے ہیں مجھے وہابی نہ کو, تو یہ عرض کر سکتا ہوں نا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ وہابی ہیں. مثلا ایک شخص ہے, فرض کریں کہ اس کا اعتقاد ہے کہ بالکل مثلا ماتوریدیہ جیسا, لیکن اس کو خود پتہ نہیں کہ ماتوریدیہ کا قول ہے, تو وہی ہے کہ اس کا قول ماتوریدی ہے لیکن اس کو خود پتہ نہیں ہے. عرض یہ ہے, تو اس لیے ہم اہل بیت علیہ السلام کو سبب سمجھتے ہیں, ہم مستقل ان کو نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ نے ان کو نہیں بنایا, یا اللہ کے مخلوق نہیں ہے, یا اس اللہ کے علاوہ اللہ سے مستقل ہو کر یہ کچھ کر سکتے ہیں. اس کا یہ کسی شیعہ کا عقیدہ ہے ہی نہیں ہے. تو یہ نہایت آپ کی جو گفتگو ہے اس کا جواب ہم بہت دفعہ دے چکے ہیں. آپ
میں سمپل یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو سبب کے تحت ہم مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں آپ نے کہا کہ مجھے 1 گلاس پانی تو آپ نے مجھے دے دیا یا میں نے آپ کو دے دیا، تو اسباب ہم نے اختیار کر دیا نا. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یا الہی مدد ہے یہ کس سبب کے تحت ہے؟ اب کون سا ویسے واسطہ ہے، کون سا سبب ہے؟ وہی سبب ہے، وہی سبب ہے، سبب بتائیں نا. وہی سبب ہے نا. جی جیسے آپ مجھ سے طلب کرتے ہیں نا، ایک ذات ہے پروردگار عالم. آپ سن لینا پلیز. کہاں پر ہے نا وہ ذات؟ بھائی اسباب سے مدد لینا یہ کوئی نہ کفر ہے نہ شرک ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سبب نہیں؟ میں نے کب کہا ہے؟ تو ختم بات. میں کب کہہ رہا ہوں؟ وہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھو میرے بھائی، اب سن لو وہ کیسے سبب ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کو غیب پہ ایمان نہیں ہے، آپ کو اگر ملائکہ پہ ایمان نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پہ ایمان ہے، اللہ غیب ہے. ان اللہ کا اسماء میں سے غیب مجھے نہیں معلوم. اللہ کے اسماء میں سے غیب نہیں ہے. اللہ کے اسماء میں سے غیب یہ ہے کوئی اللہ کا اللہ غیب ہے. میں اللہ کو بھائی سن لو پلیز، سن لو. میں کوئی ایسی چیز نہیں کہہ سکتا، اللہ کو ایسی صفت سے موصوف نہیں کر سکتا کہ وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. اللہ غیب ہے. میں نے وہ ظاہر وہ الباطن، ظاہر باطن میں نے دیکھا. غیب کا لفظ میں نے اللہ کے لیے مجھے یاد نہیں پڑتا، مجھے نہیں جانتا اس کو. ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. آپ غیب کے منکر ہیں تو وہ آپ کا دین ہی اور ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم غیب پہ. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے رسول ہیں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے کہ وہ ہمارا سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں. ہمیں ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معجزات، ان کے کرامات نہیں چھینے گئے ہیں. آپ کے پاس کوئی حدیث ہے، کوئی روایت ہے کہ وہ مرنے کے بعد ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی اعجاز نہیں ہے؟ یا ایمان رکھتے ہو کہ یہ سب کچھ ان کے پاس ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں مانگتا، دلیل نہیں مانگتا کہ وہ مرنے کے بعد ان سے معجزات چینی گئی ہیں. یہ دلیل مانگتا ہے. وہ ہر وقت ان کا مقام بڑھ جاتا ہے، مرنے کے بعد ان کا مقام گھٹ نہیں گیا ہے. یہ کہ تو کس طرح سے ہم بات کس طرح سے کریں گے؟ وہ میں جیسے ہم کرتے ہیں، جیسے آپ نماز پڑھتے ہو، نماز میں آپ سناؤ تحیات، سناؤ نماز کا. نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ اب مجھ سے اتحیات نہ سنیں، اتحیات مجھے بہت اس طرح سے آتی ہے تو سناؤ نا. یہ کہتے ہیں کس طرح ان سے مدد مانگے. میں نے کہا مجھے پتا ہے آپ نے کہنا السلام علیکم ایھا النبی، مجھے آپ سناؤ نا پہلے کے جوابات. اوکے بھائی، بات اگر آپ جواب نہیں دے رہے ہیں تو اوکے میرے بھائی، آپ کو ایک سوال کا وقت دیا تھا نا، آپ کے ایک سوال کا جواب دے دیا میں نے. اب جیسے کہتے ہیں کس طرح ان سے مدد مانگے، جیسے ہم مانگتے ہیں، جیسے ہم. آپ دیکھیں آپ کی کتاب ناقص ہے. آپ دیکھیں جب فروعات پہ بات آ جاتے ہیں نا، آپ مثلا وضو لیتے ہیں قرآن کے خلاف، بہت ساری چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں. شیعہ کتب میں بہت وہاں پہ لکھا ہے. ہمارے پاس توسل کی دعائیں ہیں، ہمارے پاس زیارات ہیں کہ کس طرح تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زیارت کرو. کتاب کامل زیارات ہے ہمارے پاس، اور بھی کتابیں زیارتوں کے پاس. زیارت کبیر ہے، ابن مشری کی زیارت ہے. اس میں زیارتوں میں بہت لکھا ہے کہ تم کس طرح ائمہ اطہار علیہ السلام سے مدد طلب کرو. ائمہ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہم سے مدد کرو، طلب کرو. ٹھیک، کیسے طلب کریں؟ جیسے ہم اللہ سے مدد مانگتے. یا اللہ میری گناہوں کو، یا اللہ کیسے سنتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم اللہ کیسے سنتا ہے. اللہ سنتا ہے سب کچھ، کیسے مجھے نہیں معلوم. اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ اس کی کیفیت مجھے نہیں معلوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سلام دیتے ہیں نماز میں، السلام علیک ایھا النبی. یہ کیسے سنتا ہے؟ کیسے ہم سلام دیتے ہیں؟ وہی اس طرح سلام دیتے ہیں نا، جیسے ہم لوگ سلام دیتے ہیں نماز میں. اب وہ کیسے سنتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، وہ کیسے سنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میرے لیے جاننا اس کی ضروری نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ہم سے طلب کرو، ہم اسے طلب کرتے ہیں. آپ کے پاس اگر کوئی نص نہیں ہے کہ وہ کہا پیغمبر نے کہا مجھ سے طلب نہ کرو. آپ جو کہتے ہو نا کہ یہ شرک ہے، اس شرک کو چھوڑو، تم اس کی منع ثابت کرو، فرمایا کہ طلب نہ کرو مجھ سے. یہ کوئی ہے ایسے بلا